کیا آپ جانتے ہیں جس گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے دنیا کے اربوں مسلمانوں کی آنکھیں ترستی ہیں، اس گنبد خضرا کی تعمیر کس نے کرائی تھی اور گنبد خضرا کو کیسے بنایا گیا تھا، کس کی نگرانی میں بنایا گیا تھا اور کس نے وقت میں بنایا گیا تھا؟ آج ان تمام سوالوں پر بات کرنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی نشانی تاج محل ہے، لیکن اصلی محبت کیا ہوتی ہے ہم اب پڑھیں گے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں گنبد خضرا کی تعمیر کا واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل بھی یقیناً یہ کہہ اٹھے گا کہ یہ اصلی محبت تو یہ ہوتی ہے۔ آپ کو جان کر چاہے حیرانی ہو، لیکن جس ارطغرل سیریل کو ہم بڑے دل سے دیکھتے ہیں، انہی کی اولادوں نے خلافت قائم کی تھی، یعنی خلافت عثمانیہ۔ انہی لوگوں نے اس گنبد خضرا کو بنایا تھا۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کو تعمیر کرانے کا ارادہ کیا تو ان کی عظیم سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا کہ تعمیر کرانے والے جو مستری ہوتے ہیں انہی کی ضرورت تھی۔ اعلان ہوتے ہی دنیا کے ماہر آرکیٹیکچر وہاں پر پہنچ گئی، لہٰذا یہی سے محبت اور حیرت کا ایک نیا واقعہ شروع ہوتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا استنبول سے باہر ایک نیا شہر بنایا گیا جس میں دنیا سے آنے والے آرکیٹیکچر کو رکھا گیا۔ اس وقت کے جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے، دنیا کے حکمران تھے، وہ خود ان شہر میں آ کر حاضر ہوئے اور انہوں نے الگ الگ سب سے بات کی، ان سارے آرکیٹیکچر سے یہ بات کی کہ وہ اپنے بیٹوں کو اپنے جیسا بنائے، تیار کریں اور بالکل اپنے جیسا بنا لیں، اور تمام نے یہ کام شروع کر دیا۔ اور کچھ سمے کے بعد خلافت عثمانیہ نے ان تمام بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور پھر کچھ سمے بیتا تو وہ تمام آرکیٹیکچر زرین بچے اپنے باپ کی طرح ایک سمجھدار آرکیٹیکچر بن گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ تقریباً 25 سال تک یہ جماعت تیار کی گئی، 25 سال لگے اس جماعت کو تیار کرنے میں 25 سال لگے۔ نہ صرف اپنے کام میں ماہر تھے، ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن بھی تھے اور بامعمل وہ سارے مسلمان تھے۔ ان کی تعداد کم سے کم 500 سے ادھک بتائی جاتی، ان کی تعداد سنکھیا لگ بھگ 500 سے ادھک تھی۔ اسی دوران ترکوں نے پتھر کی کھانیں کھوج لی گئی تھی اور لکڑیاں بھی جنگلوں سے لکڑیوں کی کٹائی کر دی گئی، لہٰذا بہت سارا سامان اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ یہ سارا سامان مدینہ شریف پہنچا دیا گیا تھا، تھا ادب کا تو یہ حال تھا کہ تمام کا تمام سامان روضہ رسول سے دور ایک بستی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ روضہ رسول سے دور رکھا گیا تھا سامان کو، ایک پوری بستی بنائی گئی تھی، ان کی ایک سامان رکھنے کی پوری بستی بنائی گئی تھی کام کرنے کے لیے، اور اس سے زیادہ سامان پہنچا دیا گیا تھا۔ اس سامان میں خلق کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خستاخی نہ ہو، اس کے لیے لہٰذا ادب کا یہ حال تھا کہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اگر کسی بھی پتھر یا لکڑی میں کوئی کمی پیشی ہوتی تو مستری اسی جگہ کام نہیں شروع کرتے تھے، بلکہ اسی جگہ پرانی بستی میں لے جا کر ان لکڑی اور پتھر کو تیار کیا جاتا تھا، چاہے اس کے لیے کتنا بھی وقت۔ تعمیر کرنے والے تمام کو ماہرین کو یہ حکم دے دیا گیا تھی، وہ تعمیر کرتے کے دوران وہ باوضو رہیں، مطلب وضو کیا یہ ہونا چاہیے سب کو، قرآن کریم کی ذکر کرتے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ روضہ رسول کے چاروں طرف کپڑے لگا دیے گئے تھے تاکہ گردے کو غلطی سے بھی اندر باہر داخل نہ ہو سکے۔ یہ کام لگاتار 15 سال تک چلتا رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنے ادب سے کوئی تعمیر نہیں تو پہلے ہوئی ہے، نہ بھی کبھی آگے ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔